اے اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو مجھ سے بے حد محبت کرے اور میں اس سے بے حد محبت کروں، جیسے تیرا رسول فاطمہ سے کرتا تھا اور بیبی فاطمہ رسول اللہ سے۔ اور پھر جب تیرے امتحان کا وقت آئے میں اس بیٹی کو چھوڑ کر تیری راہ میں جہاد کروں۔ سکینہ میری اولاد میں چمکتا ہوا ستارہ ہے، میرا سلام ہو اس معصومہ پہ جس کے رخساروں کا رنگ کربلا سے شام تک مسلسل بدلتا رہا۔ وہ سکینہ بنت الحسین تھیں جنہیں رقیہ بنت الحسین بھی کہتے ہیں، امام حسین کی 4 سال کی معصوم شہزادی، جس نے اپنے بابا کے شہید ہونے کے بعد ہر طرح کے ظلم برداشت کیے۔ چھوٹی مجاہدہ محافظ امامت اسلام کے پرچم کو اپنے ننھے ہاتھوں سے کربلا کے بعد تھامنے والی، جسے حسین ابن علی این تہجد کی نمازوں میں مانگا تھا۔ جی ہاں، امام حسین این اپنی تہجد کی نماز میں بیٹا نہیں بلکہ بیٹی مانگ رہے ہیں۔ یہاں پر روک کر کربلا سے ایک اہم درس لیتے ہیں۔ کربلا سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ بیٹی ہیں، بیٹی پیدا کرنے والی ماں کو طلاق دے دو، یہ اسلام کا نہیں آج کے وقت کا نظریہ ہے۔ اسلام میں تو بیٹیاں کو محبت دی گئی ہے، جیسے رسول اللہ، امام حسین اور امام علی نے اپنی بیٹیوں سے کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں وہ گھر ہی نہیں جس میں سکینہ نہیں۔ اب کے بارے میں امام حسین کے کافی قول ہیں۔ سیدہ سکینہ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے سینے پر سوتی تھی، پس روز عاشور سے پہلے جو بچی باپ کی لاڈلی تھی، جو بابا کے سینے پر سوتی تھی، اسے عاشورہ کے بعد سونے کے لیے اونٹ کی پشت اور پتھر نصیب ہوئے۔ 4 سال کی سکینہ نے کیا کیا غم دیکھے۔ 4 سال کی سکینہ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اپنے بابا کا کٹا سر دیکھا۔ سیدہ سکینہ علیہ السلام نے اپنے چچا، اپنے بھائیوں کی پامال لاشوں کو دیکھا۔ شب عاشورہ ایک ظالم نے اپنے کانوں سے نیدردی سین کانٹے نوچ لیے تھے۔ 11 محرم شمر نے آپ کو اکیلے اونٹ کی پشت پر سوار کیا۔ دوران سفر اب کافی دفعہ اونٹ سے گر جاتی تھی، پھر شمر نے آپ کو اونٹ کی پشت سے باندھ کر سفر کروا دیا۔ اس دوران اگر کچھ ہو جاتا تو وہ لعین آپ کے چہرے پر تماچے مارتا، اور اب بابا کے کٹے سر کو دیکھ کر روتی تھی۔ راوی لکھتے ہیں سیدہ سکینہ علیہ السلام کا پورا بدن مبارک زخمی تھا۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس معصومہ پہ جس کے رخساروں کا رنگ کربلا سے شام تک مسلسل بدلتا رہا۔ جانتے ہیں رخساروں کا رنگ کیوں بدلتا رہا؟ شمر کے تماچوں کی وجہ سے۔ اب 4 سال کی تھی مگر علی علیہ السلام کی پوتی اور امام حسین علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ یزید کا ظلم آپ کے حوصلوں کو نہ روک سکا۔ اپنے کوفہ اور یزید کے دربار میں خطبہ دیا۔ آپ کے فصیح و بلیغ خطبوں نے کوفیوں اور شامیوں میں کوہرام برپا کر دیا تھا۔ پھر اپنے شام میں قید برداشت کی۔ ہر گزرتے ہوئے پرندے کو دیکھ کر سیدہ بیوی زینب سے پوچھتی تھی اماں یہ سب کدھر جا رہے ہیں؟ جواب دیتی سکینہ یہ اپنے گھر جا رہے ہیں۔ بیوی سکینہ کہتی اماں سکینہ کب گھر جائے گی؟ پس وہ دن کبھی نہیں آیا۔ آپ کی شہادت زندان شام میں ہو۔ آپ اس قدر گرا کرتی تھیں کہ لوگ یزید کے پاس آ کر شکایت کرتے تھے۔ آپ کو سب سے الگ ایک چھوٹے سے زندان میں رکھا گیا تھا مگر آپ کا گریہ نہ رکا۔ آخر یزید نے وجہ پوچھی تو امام سجاد نے کہا انہیں ان کے بابا کا سر لا دو۔ بیبی سکینہ علیہ السلام نے جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کا سر دیکھا، آپ اتنا روئیں کہ روتے روتے آپ کی پاک روح آپ کے زخمی پاک بدن سے جدا ہو گئے۔ آپ کو پھٹے ہوئے خون والے لباس میں شہر شام میں امام سجاد نے ہتھ کڑیوں والے ہاتھوں سے دفنایا۔ آپ کا روضہ وہیں پر ہے۔